دیکھیں سول ہاسپٹل ڈسٹرکٹ لیول پہ جتنی بھی ہاسپٹلز ہیں یا تحصیل لیول پہ ہاسپٹل پہ تو میں نہیں گئی ہوں اور کوئی ایسی بات میرے سامنے آئی بھی نہیں ہے، لیکن جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہاسپٹلز ہیں کافی سارے ہاسپٹلز کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ پارکنگ کا جو ہے نا جو سسٹم ہے نا وہ انہوں نے اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ پارکنگ کے لیے وہاں پہ باقاعدہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ پرچی لے رہا ہوتا ہے یا اس طرح سے پرچی سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو میں خود بھی اس دن گئی، یقین مانیں کہ مجھے یہ چیز جو ہے نا انتہائی غیر اخلاقی لگی۔ کیوں؟ ہاسپٹل ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی شخص خوشی سے یا شوق سے نہیں جاتا۔ پارکوں میں لوگ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، خوشی سے شوق سے، وہاں پر ان کو پیسے لگانے کا شوق ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر چلو آپ ان کو ایسی چیزیں دیتے ہیں، انٹرٹین کرتے ہیں، وہاں پر اگر آپ پرچی سسٹم رکھتے ہیں یا کچھ بھی، ہر چیز پر پرچی سسٹم، ہر چیز پر ٹکٹ، یہ وہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو کسی کی مرضی ہے وہ لے نہ لے، لیکن ہاسپٹلز لوگوں کی مجبوری ہے اور کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ میرے حساب سے تو انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے، غیر اخلاقی۔ اور کئی بار اس کے اوپر ہم لوگوں نے بات کی، کئی بار ہم لوگوں نے انتظامیہ کو بھی کہا، ٹھیک ہے، اور انتظامیہ نے ہمیں یقین دلایا کہ یہ سسٹم ابھی ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں دیکھ رہی ہوں کہ مسلسل لوگوں کے جو احساسات ہیں ان کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ ایک فیملی ایک مردہ جسم اٹھا کے لاتی ہے گھر سے، ٹھیک ہے، اس آس میں کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر جان باقی ہو، لیکن وہاں پر پرچی والا ان کو پہلے پرچی اور پہلے جو ہے یہ پہلے وہ، یہ سارا سسٹم انتہائی شرمندہ، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہے۔ تو آپ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ میں اس بارے میں جو بات کر رہی ہوں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں تو پلیز میری اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے شیئر بھی کرنا ہے اور اس پر آپ نے اپنے کمنٹس بھی دینے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ بات اعلیٰ حکام تک جائے اور وہ اس چیز پر پراپر ایک ایکشن لیں۔ صرف زبانی کلامی ہم سے وعدے اور ہمیں یہ نہ کہے۔ جتنے بھی ادارے پاکستان میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے ادارے عوام کو سہولیات دینے کے لیے موجود ہیں، عوام کی پریشانیوں میں اضافہ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی ادارہ عوام کی پریشانیوں میں اضافہ کر رہا ہے تو ہمیں اس ادارے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بجائے اس کے کہ پھر سول ہاسپٹل والے یہ سسٹم کر رہے ہیں تو پھر پرائیویٹ ہاسپٹل اچھے نہیں ہیں جہاں پہ کوئی پرچی سسٹم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خرچہ تو ہمارا سول ہاسپٹلز میں بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتی ہوں سول ہاسپٹلز اچھے ہیں، میں خود اپنا پراپر علاج ہمارا سول ہاسپٹل سے ہوتا ہے۔ ہاں کوئی ایسا مسئلہ ہو جو وہاں پر ڈاکٹر نہ ہو یا کچھ اس طرح سے تو پھر ہم باہر جاتے ہیں، ادروائز میں بھی فالتو خرچہ کوئی نہیں کرتی کہ لازمی میں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاؤں، لیکن سول ہاسپٹلز کے اندر یہ جو پرچی سسٹم بنا ہوا ہے یہ سارا ختم ہونا چاہیے، باقاعدہ سیکیورٹی کا انتظام ہونا چاہیے، کیمرے لگے ہوئے ہونے چاہیے۔ اگر گاڑیوں کی چوری کا ہاں اس پرچی کے اوپر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی چوری ہوگی تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، تو پرچی کس چیز کی ہے، کس بات کی پرچی ہے؟ اول تو یہ ہونی نہیں چاہیے۔ سول ہاسپٹل کے باہر جو انتظامیہ ہے وہ اپنا سیکیورٹی سسٹم مضبوط کریں، ٹھیک ہے، اور باقی کوئی گاڑی بھی وہاں پر آ کے نہ دن رات رکتی نہیں ہے، کوئی گاڑی والے اگر آتا بھی ہے نا تو وہ کسی نہ کسی پریشانی کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو یہ سسٹم پراپر مکمل طور پہ پورے پاکستان میں جہاں کہیں بھی چل رہا ہے اس کو مکمل طور پہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ ایک ہماری طرف سے احتجاج بھی ہے، کیونکہ زبانی اور فون کالز پہ ہم لوگ کافی زیادہ بات کر چکے ہیں، تو یہ بات ابھی ہم لوگ انشاءاللہ پراپر چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو مکمل طور پہ حل کیا جائے، اور غریب عوام پر جو پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتی، سول ہاسپٹل کا راستہ اختیار کرتی ہے، ان پر ان کے حال پر رحم کیا جائے۔ جزاک اللہ خیرن۔ طاہرہ اعجاز، چیئرپرسن نیشنز ہیومن رائٹس ورلڈ آرگنائزیشن، جزاک اللہ خیرن۔